موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، میرے مولا آپ جب ناراض ہوتے ہیں ہم سے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ اپنے بندوں سے ناراض ہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوں، جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں، خفا ہوتا ہوں، تو اس کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، حکومت بیوقوفوں کے نکموں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ حکومت بیوقوف اور نکموں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ اس انڈیا کے اندر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے سال تک؟ 800 سال تک حکومت کی ہے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ 800 سال تک حکومت کرنے کی وجہ کیا تھی، اور آج ہمارے ہاتھ میں حکومت کیوں نہیں ہے؟ آج ہم کیوں حکومت کے غلام بنے پھرتے ہیں؟ حکومت کی غلامی جی حضوری کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا وجود سیاسی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر ہمارا سیاسی وجود ختم ہو چکا ہے۔ ہماری حیثیت ایک فٹ بال کی حیثیت ہو گئی ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی اس کے ہاتھ میں، کبھی فلاں پارٹی کے ہاتھ میں، کبھی فلاں پارٹی کے ہاتھ میں۔ ہمارا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، ہم ٹٹو ہو گئے، کھلونا ہو گئے۔ سیاسی لیڈران مسلمانوں سے کھیلتے ہیں، فٹ بال کی طرح کھیلتے ہیں، کبھی مال کے اس طرف بھگاتے ہیں، کبھی شاٹ مار کے اس طرف بھگاتے ہیں، کبھی اس طرف بھگاتے ہیں، یعنی ایک ٹٹو کی حیثیت ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو حکومت بیوقوفوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوقوفوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب ہم لائق تھے حکومت کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے 800 سال تک حکومت کرنے کو عطا فرمایا، اور ہم نے 800 سال تک حکومت کی انڈیا کے اندر۔ لیکن جب ہم نالائق بن گئے، نکمے بن گئے، نالائق ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکومت ہم سے چھین لیا۔ آج بھی ہم اگر لائق بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اور ہمارے اندر استعداد پیدا ہو جائے، حکومت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو آج بھی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم حکومت کرنے کے لائق بن جائیں۔ ابھی ہم لائق نہیں بنے ہیں، اس لیے غلامی کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے۔ جس دن ہم لائق بن جائیں گے، اللہ حکومت ہمارے ہاتھوں میں دے دے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ آپ ناراض ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بیوقوفوں کے نکموں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور نمبر 2، مال بخیلوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ بخیل بڑے مالدار ہو جاتے ہیں، مال والے بن جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، اور بارش بغیر موسم کے برساتا ہوں، بغیر موسم کے برسات ہوتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ جب راضی ہوتے ہیں، اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ نمبر 2، اور حکومت سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ نمبر 3، اور بارش وقت پر کرتا ہوں۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جنت الفردوس میں بخیل نہیں جا سکتا، بخیل کی اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور سخی کی اللہ سے دوستی ٹوٹ نہیں سکتی۔ شیطان کہتا ہے کہ عبادت گزار بخیل سے مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ یہ مال گن گن کے رکھے گا
اور کب مال اس کا بیڑا غرق کر دے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے مجھے عبادت گزار بخیل سے ڈر نہیں لگتا، میں مطمئن رہتا ہوں۔ لیکن نافرمان سخی سے ڈرتے رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کبھی اپنی سخاوت سے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں غربا پر، مساکین پر، مستحیل لوگوں پر خرچ کر کے کب اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جائے۔ اس لیے مجھے عبادت گزار بخیل سے ڈر نہیں لگتا اور نافرمان سخی سے ہمیشہ ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کر کے، اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کر کے کہیں اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن جائے۔ اس لیے مجھے نافرمان سخی سے بہت ڈر لگتا ہے۔